حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفۃ المسلمین، ہمارے نبی کا وصال مبارک ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ یہ سننے جیسی بات ہے، ایک دم کان لگا کر سننا، کڑی کو کڑی سے جوڑنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، آپ کے پاس ایک چمڑے کا رجسٹر، بولو رجسٹر کس کا ہے؟ اچھا وہ رجسٹر بھی کیسا معلوم؟ رجسٹر بھی کیسا؟ یہاں پہ نمبر ہے 1 2 3 4 5 نمبر لگے ہوئے، بازو میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے میں بیوہ عورتیں کتنی ہیں۔ بھائی مدینے میں وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیچاری بیوہ ہے، ان کے نام لکھے ہیں۔ پھر آگے سب کا پتہ لکھا ہے، پتہ، اس کے آگے سب کی عمر لکھی ہے، کتنے عمر کی وہ ہے، اور اخیر میں لکھا ہے کہ مدینے میں اس کا ذمہ دار۔ سمجھ گئے نا رجسٹر؟ سمجھ گئے نا؟ پہلے نمبر پہ نمبر لکھے 1 2 3 4 5، اس کے بعد میں بیوہ کا نام لکھا ہے، اس کے بعد میں بیوہ کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، اس کے بعد میں بیوہ کی عمر لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں آخر میں کالم میں لکھا اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چمڑے کا رجسٹر ہے جس میں سب لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اس کا حساب کتاب کر رہے ہیں، ابھی بیٹھے ہیں، اتنے میں حضرت عمر آ گئے۔ بولو کون آ گئے؟ اب حضرت عمر آ گئے تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر تو بڑے گہرے دوست تھے، لیکن حضرت عمر نے ڈسپلن کو سامنے رکھا، آ کر کہا یا خلیفۃ المسلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر نے کہا اے مسلمانوں کے بادشاہ السلام علیکم، بتاؤ کچھ کام ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے مسکراتے مسکراتے کہا کوئی کام نہیں ہے، یہ بیواؤں کا رجسٹر دیکھ رہا ہوں، لو تم بھی دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ رجسٹر کن کے ہاتھ میں دے دیا؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنو دیکھنا شروع کیا تو حضرت عمر کی نظر پڑی ایک بیوہ عورت پر جس کا ایڈریس ہے بہت دور اور عمر ہے 80۔ عمر کتنی ہے؟ بیوہ کا نام ہے، ایڈریس مدینے سے ذرا دور ہے، عمر کتنی ہے؟ اور بازو میں ذمہ دار کوئی بھی نہیں، جگہ خالی، بھائی جگہ خالی، ذمہ دار کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دل میں سوچ لیا آج سے ذمہ دار میں، وہ آج سے ذمہ دار، لیکن نام لکھایا نہیں۔ بھائی ہم ہوتے تو کہتے نا ذرا دیکھو وہ کالم خالی ہے، لکھو قاری احمد علی، میں ہوتا تو کرتا نا ایسا کام۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ کالم خالی ہے اور یہ عورت رہتی ہے دور، مدینے میں قریب نہیں رہتی، دور رہتی ہے، 80 سال کی عمر ہے، بوڑھی اماں ہے اور ذمہ دار کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ لکھانے کی کیا ضرورت ہے، جس کے پاس لکھانا ہے وہ جانتا ہے۔ کون؟ بھائی لکھانے کی کیا ضرورت ہے، جس کے پاس لکھانا ہے وہ۔ اس لیے حضرت عمر نے وہ رجسٹر ویسا ہی دے دیا اور اپنے دل میں ٹھان لیا کہ کل سے یہ جو عورت ہے جو 80 سال کی ہے، جو مدینے سے دور رہتی ہے، جس کا کوئی ذمہ دار نہیں، حضرت عمر نے دل میں سوچ لیا اپنے کو رجسٹر میں لکھانے کی ضرورت نہیں، آج سے ذمہ دار۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہوتے ہی نہیں ہوتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مدرسے کے چندے کی کتاب لے کر آتا ہے، ہاں تو کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بھائی رسید بناؤ، تو کہے گا کیا مولانا رسید کی بات کرتے ہو، جس کے لیے دیا اس نے دیکھ لیا، اب رسید کو لے کے کیا کرنا جاؤ جو رسید کی ضرورت۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اور کچھ مالیگاؤں میں ایسے بھی ہوتے، 1000 کی رسید پھڑوا دیا، جیب میں 1000 دن لے کے گھوما، اور جو بھی ملے گا نا تیرے کو معلوم ہے وہ زور میں چندے والے آتے، دیکھ میں نے 1000 روپیہ دیا، دیکھیں ایسے بھی ہوتے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے کو لکھانے کی کیا ضرورت ہے، بس حضرت عمر نے عورت کا نام دماغ میں رکھ لیا، اس کا ایڈریس دماغ میں رکھ لیا، عمر کتنی، اور کالم میں کوئی ذمہ دار۔ تو ذمہ دار کون بن گئے؟ سننا، حضرت عمر دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد وہ ایڈریس پر چلے گئے۔ ارے ساتھ میں بولو نا وہ ایڈریس پر، آپ سن رہے ہو نا، سب لوگ سن رہے ہو نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایڈریس پر گئے۔ سننا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بوڑھی عورت کی آواز آئی من بالباب، میرے دروازے پر کون ہے؟ تو حضرت عمر نے باہر سے کہا میں عمر، عمر دروازہ کھولے، اماں اماں دروازہ کھولے۔ حضرت عمر نے جب اپنا نام دیا، سنو سب ساتھ میں بولو، حضرت عمر نے جب اپنا نام دیا تو دروازہ کھلا۔ وہ بوڑھی اماں پردے میں باہر کہہ رہی ہے، حضرت عمر کو کہتی کیوں آئے، عمر کو کہہ رہی کیوں آئے؟ تو حضرت عمر نے کہا اماں اماں تمہاری عمر 80 سال کی ہو گئی، تم بیوہ ہو اور تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں، تو میں ذمہ داری لے کر آیا ہوں۔ وہ حضرت عمر باہر ایک سانس میں کہہ دیے اماں کپڑے دھونا ہو تو میرے کو بتا دو، برتن کو مانجنا ہو تو میرے کو بتا دو، گھر میں اناج نہیں ہو تو میرے کو بتا دو، اگر میں کھانا پکانا ہو تو میرے کو بتا دو۔ اور جب حضرت عمر نے کہنا شروع کیا تو بوڑھی اماں نے کہا محلن یا عمر، عمر خاموش رہو، خاموش رہو، تم کو میری ذمہ داری سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور روزانہ میرے گھر میں اناج بھی بڑھتا ہے، روزانہ میرے گھر کھانا بھی پکاتا ہے، میرے کپڑے بھی دھوتا ہے، کپڑے کو سکھاتا بھی ہے، برتن کو بھی دھوتا ہے، تمہیں آنے کی ضرورت؟ ارے بولو تمہیں آنے کی ضرورت؟ تو حضرت عمر نے کہا وہ کون ہے جو آتا ہے؟ تو وہ بوڑھی اماں نے کہا بہت زمانے سے آتا ہے،
اب میرے کو تو معلوم بھی نہیں کون ہے، اس لیے کہ جب وہ آتا ہے تو میں پردے میں ادھر کھڑی ہو جاتی ہوں، وہ آتا ہے سارا کام کرتا ہے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر دماغ میں سوچنے لگے یہ کون ہوگا جو میرے سے پہلے آتا۔ حضرت عمر دوسرے دن رات کو تہجد کے وقت چلے گئے۔ کون سے ٹائم پر چلے گئے؟ پہلے دن کب گئے تھے؟ فجر کے۔ اب حضرت عمر نے دیکھا کہ کوئی آدمی پہلے آتا ہے تو تہجد کے وقت چلے گئے، ہمارے انڈیا کے حساب سے 3-4 بجے ہوں گے۔ حضرت عمر گئے، اب رات کو دروازہ کھٹکھٹایا، اب وہ بوڑھی اماں بیچاری معذور بازور، وہ بوڑھی اماں رات کو کہتی ہے من بالباب، ارے رات کو بوڑھی اماں کے دروازے پہ کون آیا؟ تو عمر کہتا ہے اماں دروازہ کھول، عمر آیا ہے۔ وہ بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا تو کہا عمر کو پوچھا کیوں آئے؟ عمر نے کہا گھر میں کھانا پکانا ہو، اناج رکھنا ہو، کپڑا دھونا ہو، برتن مانجنا ہو، میں تمہاری ذمہ۔ تو بوڑھی اماں غصے ہو گئی، کل بھی آئے تھے نا؟ ہاں میں نے کل منع کیا تھا نا، میں نے کہا نا ایک آدمی آ کے سارا کام کر جاتا ہے، اور تم بوڑھی اماں کو رات کو 3 بجے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، 4 بجے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو۔ یہ بوڑھی بیوہ عورت اٹھ کر دروازہ کھولے گی، اور وہ بوڑھی اماں نے کیا کہا؟ عمر آئندہ سے یہاں مت نظر آنا، آئندہ سے یہاں نظر۔ بولو حضرت عمر چلے گئے، سوچنے لگے فجر کے بعد آیا تو وہ آدمی پہلے آ گیا، تہجد کے وقت آیا تو اس سے پہلے وہ آدمی آ گیا۔ تو حضرت عمر نے تیسرے دن عشاء کی نماز پڑھی اور سیدھے چلے۔ کہاں چلے؟ بوڑھی اماں کے گھر پہ گئے، مگر دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، معلوم ہے آج بوڑھی اماں مارے گی، اس لیے بوڑھی اماں بھی برداشت کتنا کرے گی۔ تو حضرت عمر گئے، لیکن وہ جو گھر تھا نا بوڑھی اماں کا جھوپڑا تھا، اس کے سامنے ایک درخت تھا، درخت کے پیچھے عشاء کی نماز کے بعد ہی جا کے کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کون آتا کون آتا کون آتا۔ حضرت عمر کہتے عشاء کی نماز کے بعد میں کھڑا تھا، کچھ دیر گزری، میں نے دیکھا دھیرے دھیرے قدم سے ایک شخص آ رہا۔ حضرت عمر کہتے اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، اس زمانے میں بلب نہیں تھے، کوئی آ رہا ہے حضرت عمر کہہ رہے، لیکن حضرت عمر کہتے جب وہ قریب آئے میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ تو خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر خود آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بولو بولو کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابھی سننا، واقعہ ابھی پورا نہیں ہوا، حضرت ابو بکر آ رہے۔ حضرت عمر درخت کے پیچھے کھڑے رہے، کچھ نہیں کیا۔ حضرت عمر وہاں سے دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر نے اناج بھر دیا، حضرت ابو بکر نے کھانا پکا دیا، حضرت ابو بکر نے کپڑے دھو دیے، حضرت ابو بکر نے باہر کپڑے لٹکا دیے، ارے حضرت ابو بکر نے برتن کو مانج دیا، ارے جھاڑو بھی دے دیا، پوتا بھی دے دیا۔ حضرت ابو بکر نے جب سارا کام کر لیا اور حضرت ابو بکر جب باہر نکلے تو حضرت عمر درخت کے پیچھے سے آئے اور آ کر کہا السلام علیکم۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا وعلیکم السلام، عمر یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو حضرت عمر نے پوچھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ۔ سننا، حضرت عمر نے زور سے چیخ ماری، کہا پروردگار کی قسم عمر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ابو بکر جنت میں نہیں پہنچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن، محمد کا دامن۔ ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا، ابھی مین پوائنٹ پر آ رہا ہوں، توجہ دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم عمر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ابو بکر جنت میں نہ جائے۔ اب چلو گھر سے نکلے، دونوں ساتھ میں ہے نا؟ کون؟ نہیں جلدی جلدی بولو نا، کون ساتھ میں؟ حضرت عمر اور حضرت۔ اب جب ساتھ میں چل رہے نا تو حضرت عمر کی نظر پڑی کہ ابو بکر نے جوتے ہی نہیں پہنے، چپل نہیں پہنے۔ اس زمانے میں یہ زمانے میں کیسے چمڑے کے اور ربر کے ہوتے، اس زمانے میں لکڑے کے جوتے ہوتے تھے، جب آدمی پہن کے چلتا تھا تو ٹھک 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 ایسی آواز آتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر نے جوتے نہیں پہنے، حالانکہ خلیفۃ المسلمین ہے، ان کے لیے جوتے پہننا کیا مشکل کا کام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا یا خلیفۃ المسلمین لما لم تلبس نعلیک، اے مسلمانوں کے بادشاہ تم نے جوتے نہیں پہنے، چپل نہیں پہنے، حالانکہ ہم نے ہمیشہ تم کو جوتے چپل میں دیکھا، تم جوتے چپل کیوں نہیں پہنے؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر چلو چلو یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ میرا اور۔ تو حضرت عمر نے کہا نہ ابو بکر اب نہیں جاؤں گا جب تک جواب نہیں ملے گا عمر یہاں سے ہٹنے والا۔ تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا میں جب بھی یہ محلے میں آتا ہوں تو میں جوتے نہیں پہنتا ہوں، جب بھی یہ محلے میں آتا ہوں جوتے نہیں پہنتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی اماں کا جہاں مکان ہے نا اس کے چاروں طرف یہودیوں کے گھر ہے، چاروں طرف یہودیوں کے گھر ہے، اور یہ یہودی لوگ بہت جلدی سو جاتے ہیں، رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ میں جوتے چپل پہن کر نہیں آتا کہ کہیں میرے جوتے چپل کی آواز سے کسی یہودی کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور قیامت میں میرا نبی یہ نہ پوچھے کہ میرے امتی کو کیوں ستایا تھا، وہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو میرا کلمہ پڑھتا تھا، تو نے اس کو کیوں ستایا؟ میرے جوتے کی آواز سے کسی کو ڈسٹرب نہ ہو اور اس کی نیند خراب نہ ہو، اس کی وجہ سے یہ محلے میں جب بھی میں آتا تو جوتے پہن کر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر غیر کی نیند کو خراب کرنا اور ہم اپنوں کی،
وہ غیر کی نیند خراب نہیں کرتے، یہاں اپنوں کی نیند اڑا دیے. ارے اڑائی کہ نہیں اڑائی؟ ارے میرے دوستو، اتنے ہمارے دل ٹوٹے. بلکہ اگر میں کہوں مولانا جلیل صاحب، اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، اس زمانے میں اور اس دور میں ابھی کے دنوں میں غیروں سے ہم کو وہ نقصان نہیں پہنچ رہا جو اپنوں سے نقصان پہنچ رہا ہے. بھائی کا دشمن، ہاں، باپ بیٹے کی نافرمانی. آج ذرا دیکھو بیٹے کو، دیکھو باپ کی کیسی نافرمانی کرتا ہے. آج بیٹے کو دیکھو ماں کو گالی دیتا ہے. ہاں، ماں کو گالی دیتا. میرے دوستوں، ہمارا یہ سماج ایسا سماج جس سے کلمہ پڑھا ہے، جس سے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے، جو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینے والے، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنت کرنے والے، یہ وہ مسلمان ہے جس کے دل میں نفرت کی آگ ہے، جس کے دل میں عداوت ہے، جس کے دل میں جلن ہے. اور میرے دوستوں، بڑے اچھے لوگ یہ گناہ میں مبتلا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرے بغیر ہم کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مسجد میں السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، امام صاحب نے ظہر کی نماز پڑھا دی، یہ بیٹھا ہے پیچھے. تیرے کو معلوم مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ نماز ابھی ہوئی، ابھی ظہر کی نماز. تیرے کو معلوم مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ کہا نہیں، میرے کو نہیں معلوم، میں تو ذرا باہر گیا تھا. کیا ہوا؟ کیا کہا؟ ایسا ہوا. کسی ایک کا نام لے کے برائی. حدیث میں آتا ہے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے وہ زنا سے بدتر ہے. تو ظہر کی نماز پڑھنے آیا کہ مسجد میں زنا کرنے آیا؟ تو ظہر کی نماز پڑھا. اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ مسجد کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اور جو بھی آتا ہے نا نماز پڑھ کے آتا ہے، فرشتہ لکھتا ہے اللہ نے معاف کر دیا، آجا اللہ نے معاف کر دیا، آجا اللہ نے معاف کر دیا. یہ فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کے لکھتا ہے. لیکن جب ہم لوگ نماز کے بعد مسجد میں غیبت کرتے ہوں گے، وہ فرشتہ لکھتا نہیں ہوگا، ہنستا ہوگا کہ جنت لینے آیا تھا جہنم لے کے جا رہا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو کون بھائی یہ دوسرے کام کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے؟ آج سے دل کو کیا کرنے کا؟ آواز نہیں آئی، اور زور سے. کیسے کرنے کا؟ کوئی واشنگ پاؤڈر؟ میں بتاؤں دل کو صاف. میں کیا بتاؤں، میرے کو کیا آتا؟ حضرت جنید بغدادی، نام سنا تو ہاتھ اوپر کرو. حضرت جنید بغدادی، سلطان الواعظین، سلطان العارفین، ولیوں کے ولی. حضرت جنید بغدادی سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پوچھا، حضرت کپڑا صاف کرنا تو ہمیں معلوم ہے، برتن کو صاف کرنا تو ہم کو معلوم ہے، گھر کو صاف کرنا تو معلوم ہے، دکان کو صاف کرنا معلوم ہے، لیکن حضرت جنید بغدادی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا دل کیسے صاف ہوگا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پروردگار کی قسم، ایک کام کر لے اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا، اور وہ کام یہ ہے آج سے طے کر لے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کروں گا بھی نہیں اور کسی کی برائی سنوں گا بھی نہیں. کون اس کے لیے تیار ہے؟ بہت آسان کام ہے بھائی. دیکھو میں ملنے سے منع نہیں کرتا ہوں، آپ لوگ آپس میں ملے، باتیں کریں، چائے پیے، ایک دوسرے کو دعوت دے، کوئی پرابلم نہیں. لیکن جہاں اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرے نا، پہلے بات کرے گا السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کی طبیعت کیسی، تمہاری طبیعت کیسی. جہاں وہ کسی اور کا نام لے بس کہو بھائی بات ختم، یہیں پہ بات ختم. اس لیے کہ غیبت کرنا اگر حرام ہے تو غیبت کا سننا بھی حرام ہے. مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے. بولو مدینے کی کسی گلی سے. حضرت ابو بکر بھی ہے، دائیں بائیں صحابہ کرام بھی ہے. بس اچانک سامنے ایک چھوٹا سا قبرستان نظر آیا، یا کچھ قبر نظر آئی، قبرستان نظر آیا یا کچھ قبریں نظر آئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو. وہ جو قریب میں تھے کہنے لگے ابو بکر تم روتے کیوں؟ ارے ابو بکر تم روتے کیوں؟ ہمارے ساتھ سفر میں چلے اور ابھی تو بہت آگے چلنا، آپ تو یہی ٹھہر گئے اور رونا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی، ان قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی. اور پھر کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے. کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے. مجھے یہ قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی. اب بہت روئے. اب جو ساتھی تھے نا وہ پھر کہنے لگے ابو بکر آگے چلے نا، ابو بکر آگے چلے، بہت لمبا سفر کرنا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جا رہے، داڑھی مبارک پر آنسو کے قطرے ہیں، اور 4 جملے فرمائے. کتنے جملے؟ یہ چاروں جملے ہمارے تو بدن کے بال کھڑے کر دے ہوئے. ساتھ میں کہو نا حضرت ابو بکر نے کتنے جملے فرمائے؟ ساتھ میں بولو کتنے جملے؟ کیا فرمایا؟ لیتنی اکون شجرۃ تختا، لیتنی اکون حجرا یکسر، لیتنی اکون کلبا یضرب،
تلدنی امی. اللہ اکبر. میرے پیارو، اس کا ترجمہ کرتے کرتے عجیب لگتا. حضرت ابو بکر نے کیا دیکھا؟ بولو کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ قبروں کو دیکھا. کہا مجھے میری قبر یاد آ گئی. قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے. اور جاتے جاتے کیا کہہ رہے؟ 4 جملے کہہ رہے اللہ لیتنی اکون شجرۃ تختا. کہتے اللہ کاش مجھے انسان نہ بنایا ہوتا، مجھے درخت بناتا کہ لوگ اسے کاٹ کر ختم کر دیتے. کاش اللہ مجھے کوئی درخت بناتا، لوگ اسے کاٹ کر ختم کر دیتے. پھر فرماتے لیتنی اکون حجرا یکسر. اللہ کاش مجھے کوئی پتھر بناتا کہ لوگ اسے توڑ کر پھینک دیتے. پھر کہتے لیتنی اکون کلبا یضرب. کاش کہ میں کتا ہوتا، کوئی گلی کا کتا ہوتا کہ لوگ مجھے مار کر ختم کر دیتے. اور پھر فرمایا لیتنی لم تلدنی امی. کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ مجھے قبر کے اندر جانا نہ پڑتا. میرے پیارو، یہ وہ صدیق اکبر ہے جو فرش پر کپڑا پہنتے تھے تو عرش پر فرشتے بھی وہ کپڑا پہنتے تھے. وہ فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ مجھے یہ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری گھڑی، ساتھ میں بولو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ پاک میں آخری گھڑی کیا ہوا؟ اللہ اکبر. میرے دوستو، آخری گھڑی اللہ ہماری بھی آنے والی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل آخری گھڑی کیا فرمایا؟ عمر اور علی کو بلا لو. کتنوں کو بلایا؟ عمر اور علی کو. جب حضرت عمر اور علی آئے، ارے دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہے. ابو بکر کیا چہرہ دیکھ لیا. آخری گھڑی، آخری سانس لے رہے. بٹھایا حضرت عمر کو، بٹھایا حضرت علی کو، بٹھایا. کہا میری ایک وصیت سن لو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، کیا فرماتے؟ میری ایک وصیت سن لو. کیا وصیت؟ حضرت عمر بھی ہے، حضرت علی بھی ہے. کیا فرمایا میری آنکھ بند ہو جائے، مجھے غسل دے دو، مجھے کفن پہنا دینا، میرے جنازے کو اٹھانا. دیکھو عمر اور علی کو کہہ رہے، حضرت عمر اور حضرت علی کو، میرے جنازے کو اٹھانا، اللہ کے رسول کے روضہ مبارکہ کے پاس لے جانا، اللہ کے رسول کے روضہ مبارکہ کے پاس لے جانا، اور وہاں جا کے اجازت مانگنا. ابو بکر آپ کے قریب سونا چاہتا ہے، ابو بکر آپ کے قریب دفن ہونا چاہتا. اگر اجازت ملے تو وہاں دفن کرنا، ورنہ مدینے کے کسی کونے میں مجھے دفن کر دینا، اور کیا کہا حضرت ابو بکر؟ ایسا روئے. حضرت عمر سے کہا اور حضرت علی سے کہا میرے نبی کو گئے 2 سال ہو گئے. کیا فرمایا؟ میرے نبی کو گئے 2 سال ہو گئے. معلوم نہیں وہ مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہو گئے ہوں گے. کیا عجیب جملہ میرے دوستو. لا ادری اہوا راضٍ ام ساخط. کہا 2 سال ہو گئے میرے نبی کو گئے، مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. اگر راضی ہوں گے تو اجازت دیں گے قریب میں مجھے دفن کر دینا، اور اگر ناراض ہو تو مدینے کے کوئی کونے میں مجھے دفن کرنا. اس لیے کہ جب محبوب راضی ہو تو قریب، محبوب ناراض ہو تو قریب رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں. سننا کن کو ذمہ داری دی؟ حضرت عمر. ساتھ میں بولو نا، حضرت عمر اور حضرت. اچھا وہ دونوں کچھ کہتے، اس سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آنکھیں بند، بولو انا للہ. چلو غسل والا معاملہ، کفن والا معاملہ، جنازہ اٹھانے کا معاملہ، ابھی بس جنازہ اٹھانا ہے. حضرت علی ہے نا، حضرت علی روتے روتے عمر کے پاس کیا کہہ رہے؟ وہ جو حضرت ابو بکر نے ذمہ داری دی ہے کہ وہاں جا کے نبی کو پوچھنا ہے. حضرت علی کیا کہتے؟ عمر میری ہمت نہیں ہوتی، تم پوچھ لینا. کیا کہا؟ میری ہمت نہیں ہوتی، تم پوچھ لینا. حضرت عمر زارو قطار روئے. کہا اللہ کی قسم میں تو خود تمہارے پاس آنے والا تھا کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں، وہ نبی کا رعب اور دبدبا، میرے اندر ہمت نہیں کہ میں کچھ پوچھوں. میں تو یہ کہنے والا تھا علی تم پوچھ لینا. اب جنازہ اٹھا، لیکن علی راستے بھر میں کیا کہے؟ عمر سوال تم کو کرنا. حضرت عمر کہے نا سوال تمہیں کرنا. علی کہے تمہیں کرنا. عمر کہے تمہیں کرنا. علی کہے عمر تمہیں کرنا. عمر کہے علی تمہیں کرنا. جنازہ مبارک چلتا چلتا نبی کا روضہ مبارک کا قریب آ گیا. حضرت علی نے روتے روتے کہا عمر تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا. حضرت عمر نے کہا میں نہیں، تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا. نبی کا روضہ مبارک کا قریب ہے. اندر سے پیارے نبی کی پیاری آواز آئی، عمر تو بھی کچھ نہ پوچھ، علی تو بھی کچھ نہ پوچھ، اوصل الحبیب الی الحبیب. لاؤ ابو بکر کو لاؤ، ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں.
ابو بکر کو لے کر آؤ, ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے. ایک محبوب اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے. میرے دوستو, نہ عمر کو پوچھنے کی ضرورت, نہ علی کو پوچھنے کی ضرورت, اللہ کے رسول نے خود ہی بلا لیا. میرے دوستو, وہ ابو بکر کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا, اور مقام اور مرتبہ صرف اس لیے اونچا ہے. ایک مرتبہ ایک سوال آیا, یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے, ایک مرتبہ سوال آیا کہ حضرت ابو بکر کا مقام اتنا اونچا کہ جیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور جب دنیا سے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور قیامت میں جب اٹھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, حشر کے میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور نبی نے فرمایا جب جنت میں جاؤں تو میرا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا. یہ کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا بہت نمازیں تھی, تہجد تھی, روزے تھے, حدیثیں تھی, کیا تھا؟ فرمایا شیئن وقر فی قلبہ, شیئن وقر فی قلبہ. حضرت ابو بکر کے پاس بھلے نفل نمازیں زیادہ نہ ہوگی, ارے تہجد زیادہ نہیں ہوگی, لیکن دین میں اگر بسایا تھا تو صرف محمد کو بسایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف واقعہ رہ گیا. ہم تو اس سے بہت کوسوں دور نکل گئے, میرے پیاروں. دنیا, پیسہ, محبت, دکان, اس نے ہم کو اتنا آگے پہنچا دیا کہ حضرت ابو بکر کا خوف جو تھا اس کی ایک آنا بھی ہمارے دل میں نظر نہیں آتا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہاں اللہ کا ڈر, کہاں ہے میرے پیاروں, کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ابھی میں پوچھوں کون ڈرتا؟ پورا بروڑا ہاتھ اٹھائے گا میں اللہ سے بہت ڈرتا, میں بہت ڈرتا. میرے دوستو, اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہوگا. زبان کچھ, دل کچھ, اور اللہ کے سامنے ڈھونگ, نبی کی محبت کا ڈھونگ. کیا میرے دوستو, یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے میرے دوست؟ آ گئے بیان سننے, آ گئے تقریر سننے, آ گئے, کہو گے بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. کیا ہوگا میرے, یہی نتیجہ ہوگا نا, بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. میرے پیاروں, کب سدھارا دل میں آئے گا, کب دل بنے گا میرے پیاروں, دل کب بنے گا؟ راتیں گزر جاتی ہے, اللہ کی قسم نبی کی محبت میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا. پوچھو اپنے دل سے پوچھو کتنی راتیں گئی ہے, کبھی ماں کو یاد کر کے رویا, کبھی بیوی کو یاد کر کے رویا, کبھی بچوں کو یاد کر کے رویا. کب محمد کو یاد کر کے روئے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون رویا میرے دوستو؟ کون مدینے کی محبت میں رویا ہو کہ اللہ اس وقت میرے حالات ایسے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا, ورنہ بس میں ہوتا تو ان کے قدموں میں اپنی جان دے دیتا. کون ہے ایسا؟ ختم ہو گیا میرے دوستو معاملہ. کون ہے ہم میں سے, کون ایسا ہے؟ کون اللہ سے ڈرتا؟ ارے جس خدا نے پیدا کیا, جس خدا نے آسمان, زمین, پہاڑ, ایسی چیزیں بنائی ہیں, اور اللہ چاہے تو منٹوں میں سب ملیاں میٹ کر دے, اس خدا سے کوئی ڈرنے کو تیار نہیں. اگر خدا سے ڈرتا ہوتا, اتنی بڑی عمر ہو گئی, چہرے پر داڑھی کیوں نہیں آئی؟ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو فجر کی نماز قضا کیسے ہو گئی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کے گھر میں ٹی وی کہاں سے چلتا؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کی پٹلون ٹخنوں کے نیچے کیوں جاتی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو یہ تھیٹر, سینما, یہ جھوٹ, غیبت, چغلی, یہ سگریٹ, بیڑی, تمباکو, اس میں زندگی کیوں بسر کرتا؟ کوئی نہیں ڈرتا میرے دوستو. زبان سے ایک شہرت ہے, بیان ہے, آ گیا, سن لیا, چلا گیا. کیا ہوا؟ کہا رات کو قاری صاحب کا بیان بہت اچھا تھا. یہ ہماری اس بیان کا خلاصہ ہے میرے دوستو. کبھی کبھی تو اتنا افسوس ہوتا ہے, اللہ بولے کیا بولے. اور میں تو کبھی کبھی رات کو, صحیح اللہ کی قسم, کبھی کبھی رات کو سوچتا ہوں, اتنا داڑھی پر بولنے کے بعد بھی داڑھی نہیں آئی, اتنا نماز پر بولنے کے بعد بھی میرا بھائی نمازی نہیں بنا. ہاتھ بیان کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہاتھ اٹھاتے, اور وہی فجر کو نہیں آتے. پھر میں کبھی کبھی دل میں سوچتا ہوں, اللہ اس کا قصور نہیں, قصور میرا ہے کہ میں نے دل سے کہا ہی نہیں, تب تو اس کے دل میں نہیں گیا. میرے پیارو, کیا کرے اس کے سوا, کیا کرے میرے پیارو؟ کب ہماری زندگی بدلے گی؟ اور مرنا, ایسا مرنا کہ پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی کوئی بھائی سنا رہا تھا, ابھی ہمارے یوسف بھائی جو کٹھور والے نا, ابھی سنا رہے تھے کہ ایک آدمی کھانا کھایا, انہوں نے ابھی کا واقعہ بتایا, 1-2 دن کا. ایک آدمی کھانا کھایا, کھانا کھا کے یوں بیٹھا, کہا ڈاکٹر آیا, کہا انتقال ہو گیا. میں نے فوراً سوچا, اللہ اگر اس کی باری ہے تو ہماری بھی تو باری ہے. کیا میرے دوستو ایمان کے ساتھ کہو, اس حال میں قبر میں جاؤ گے کہ چہرے پر نبی کے چہرے کو نوچ کے گیا ہوگا؟ ایسا چہرہ لے کر قبر میں جائے گا؟ ایسی نماز ہے کہ کئی دن فجر کی نماز قضا ہے, قبر میں جائے گا؟ وہ حضرت ابو بکر جنتی ہے,
قبر کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں، اور ہم لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے گزرتے بھی گانا گاتا ہے. یہ موبائل میں گانا ہے، موبائل میں لوڈ کرواتا ہے گانا. بے شرم ہے میرے دوستو، کتنا بے شرم ہے گانا، اور اتنے گندے گندے گانے، اور ایسی گھنٹی تو بجتی نہیں، وہ گانا بجتا ہے. ارے تھوڑا تو شرم کر، تیری جوان بہن تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. وہ گانا اب میں پرسوں کی بات کر رہا ہوں، سورت میں بیٹھا تھا، اچانک گھنٹی بجی، ہم تم ایک کمرے میں بند. گھنٹی بجی، میں ایک دم چوکا. میں نے کہا اچانک یہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہے میرے بازو میں جو بیٹھا اس کا موبائل بج رہا. تو میں نے اس کو کہا کہ تو تیری بہن کے سامنے میں بھی یہ گانا سنتا ہے؟ حیا کہاں چلی گئی؟ شرم مر چکی. ارے بولو نا، شرم مر چکی. ہمارے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا آدمی بے شرم ہوگا اور ایسا مرے گا کہ موت کے وقت کلمہ بھی چھین لیا جائے گا. وہ بے شرمی ہمارے اندر آ گئی میرے دوستو، آ گئی، وہ بے شرمی آ گئی. راستوں میں بولو تو عورتوں کو چھیڑنا اس کو سٹائل سمجھتا ہے. ہاں، کپڑے ٹخنوں کے نیچے سٹائل سمجھتا ہے. ہاں میرے پیارو، یہ کون سا ایمان ہے میرے پیارو؟ کون سا ایمان ہے؟